شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا وثیق ندوی صاحب کا کہ ان کی کرم فرمائی کے نتیجے میں آج اس خوبصورت مجلس میں شرکت کا موقع ملا، اور آپ لوگ کتابوں کے خلاصے پیش کر رہے تھے اور ہمیں بھی اس سے فائدہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کہ مطالعہ تازہ ہو گیا ہو، کچھ پرانی یادیں، کچھ پرانی پڑھی ہوئی چیزیں دوبارہ سے ذہن میں تازہ ہو گئی ہوں اور ان کی خوشبو ماحول میں بکھر گئی ہو۔ واقعتاً یہ ایسی شخصیات تھیں جن کو آپ اساطین ندوہ کہہ سکتے ہیں، جن میں سے کسی ایک کو بھی اگر ندوے کی تاریخ کے حوالے سے آپ مطالعہ کر رہے ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ چھوڑ نہیں سکتے، نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ ندوے کی فکر، ندوے کے منہج، ندوے کے نظام، ندوے کے اغراض و مقاصد کو پورا کرنا، یہ تمام شخصیات، جو 4 شخصیات جن کے بارے میں آج آپ نے پڑھا اور سنا، یہ اس کی بنیاد ہیں۔ ان کو پڑھ لیجیے، آپ کو ندوہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ان کو پڑھ لیجیے، آپ کو ندوی سمجھ میں آ جائے گا کہ ندوی کیسا ہونا چاہیے۔ ان کو سمجھ لیجیے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس دور میں ہم جو اسلام پر یلغار ہے، فکری یلغار ہے، سیاسی یلغار ہے، اس کا جواب کس طریقے سے دے سکتے ہیں۔ ان کو پڑھ لیجیے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ تحقیق کا معیار کیا ہے۔ ان کو پڑھ لیجیے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ زبان کی چاشنی کیا ہے۔ سب کچھ پورا خلاصہ ان شخصیات اور ان شخصیات کے زندگی کے حالات اور ان کی لکھی ہوئی تحریروں میں ہے۔ آپ ان لوگوں کو پڑھ لیجیے اور لوگوں کو نہ بھی پڑھیے تب بھی چلے گا، لیکن دوسروں کو پڑھ لیں اور ان کو نہ پڑھیں تو آپ سمجھیے کہ آپ کی ندویت میں کی بنیاد کی 2-4 اینٹیں ایسی ہیں جو ابھی رکھی نہیں گئی، اور آپ کی ندویت ظاہر بات ہے جب بنیاد کی اینٹ نہ ہو تو شخصیت متزلزل ہو جاتی، عمارت متزلزل ہو جاتی، تو آپ کی ندوی شخصیت ہمیشہ ڈاواں ڈول رہے گی اگر آپ نے ان شخصیات کے بارے میں جانا نہیں، ان کو پڑھا نہیں، ان کو سمجھا نہیں اور ان سے استفادہ نہیں کیا۔ تو یہ میں خاص طور پہ اس چیز کے لیے بھی مولانا وثیق صاحب کی داد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایسی شخصیات کا انتخاب کیا جو آپ کے لیے انتہائی ضروری تھی، اور اس نظام کے تحت ایک چیز جو سارے دارالاقامہ والوں کو جس کا فالو کرنا چاہیے اور جس کو اختیار کرنا چاہیے کہ یہ جو عارضی نظام ہے، جزوی نظام ہے تربیت کا دارالاقاموں میں، یہ پوری کی پوری لائبریری آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے وقت طے ہے اور آپ کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ وقت آپ کو یہاں دن میں گزارنا ہے۔ یہ اسی لیے ہے کہ آپ کو آپ کے مطالعے کو رخ دیا جا سکے۔ ہاں، آپ طالب علم ہیں، آپ ابھی نہیں سمجھتے کہ آپ کے لیے کیا کیا پڑھنا اور کن کن کو پڑھنا مناسب ہے۔ پہلے آپ ندوی بن جائیے اور ندویت کی اپنی پختہ کر لیجئے، اور میں یہ نہیں کہ ندویت کوئی مختلف فی چیز نہیں ہے کہ صاحب آپ کیوں ہمیں ندویت کی، اگر ندوی نہیں بننا ہے اور ندوی فقہ اختیار نہیں کرنا ہے تو ہم یہاں آئے کیوں ہیں؟ ہم نے ندوے کی فکر پسند ہے، یہاں کا منہج پسند ہے، یہاں کا نظام پسند ہے، یہاں کا اسلوب پسند ہے، یہاں کی زبان پسند ہے، یہاں کے اساتذہ پسند ہے، اسی وجہ سے ہم ندوے آئے ہیں۔ تو یہ تو طے ہم پہلے کر چکے ہیں کہ ہمیں ندوی بننا ہے، ہمارے والدین، ہمارے گارجینز بھی یہ طے کر چکے ہیں ہمیں ندوی بننا ہے، ورنہ کچھ اور بننا ہوتا تو کہیں اور جاتے۔ تو یہ آپ کو اب اپنی ندویت کو کیسے سنوارنا ہے، اس کی بنیاد پہلے کیسے رکھنی ہے، پھر اس کو سنوارنا کیسا ہے، اس کی پرورش کیسے کرنی ہے، یہ اساتذہ ہی آپ کو بتلا سکتے ہیں۔ جن شخصیات کا انتخاب کیا گیا مجھے بےحد خوشی ہے کہ ایسی شخصیات کا انتخاب کیا گیا جو آپ کے لیے انتہائی مفید ہیں، جن سے استفادہ کر کے آپ ندوی بننے کا گر سمجھ سکتے ہیں۔ اور ندویت ہے کیا اصل میں؟ ندویت کیا ہے کہ اہل سنت اور اہل حق کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا جائے، امت میں وحدت کا پیغام دیا جائے، اور عصری زبان میں، عصری اسلوب میں اور ادبی چاشنی کے ساتھ اپنی بات عوام کے سامنے، علماء کے سامنے، اہل فکر کے سامنے رکھی جائے، اور جتنے بھی اختلافات ہیں جزوی اور فروعی ان کو اتحاد کی راہ میں روڑا نہ بنایا جائے، ان کو رکاوٹ نہ سمجھا جائے، ان کو وہ علمی مذاکرے اپنی جگہ ہوتے رہیں،
علمی مباحث اپنی جگہ ہوتے رہیں، لیکن ان کے علمی مباحث کی وجہ سے ایک دوسرے کے دل میں ایک کے دل میں دوسرے کا کینہ نہ آئے، بغض نہ آئے، حسد نہ آئے، اسی کو ندویت کہتے ہیں۔ جو اس میں کون سی چیز ایسی ہے جس سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، یا کون سی چیز ایسی ہے جس میں دو رائے ہو سکتی ہے؟ تو آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ ایسے ادارے میں آئے جس کا کہتے ہیں منشور ہی یہی ہے، اساسی منشور ہی یہی ہے کہ امت میں وحدت پیدا کی جائے، اور اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کے دل میں کشادگی ہو، وسعت نظر ہو، اور یہ کہ آپ کو گفتگو کا وہ سلیقہ آتا ہو کہ آپ اپنی بات، اپنی رائے کو پورے اعتماد کے ساتھ بھی پیش کریں، اور ساتھ میں اس سامنے والے کو جو آپ کے رائے کے مخالف رائے رکھتا ہے اس کی دل شکنی بھی نہ ہو اور اس کو برا بھی محسوس نہ ہو۔ ندویت اسی کا نام ہے۔ ندویت اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو سمجھا نہ جا سکتا ہو یا جس کو سمجھنے میں بڑا زمانہ لگ جائے۔ یہ بہت آسان چیز ہے۔ آپ ندوے کی ابتدائی تاریخ پڑھیے، ان شخصیات کو پڑھیے، تو انشاءاللہ آپ ندویت کو سمجھ سکیں گے، اس کو اختیار کر سکیں گے۔ اب میں آخر میں آتا ہوں ان چند چیزوں کی طرف، جن میں سے ایک سوال کیا گیا مولانا عبدالودود صاحب کی طرف سے کہ مولانا عبدالحی صاحب کو ایسی عربی کہاں سے آئی؟ مولانا علی میاں صاحب کو سمجھ میں آتا ہے، ان کے بعد کے لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے، ان کو عربی اساتذہ ندرے میں ملے، لیکن ان لوگوں کو کون ملے؟ مولانا عبدالحی صاحب کو کون ملا؟ تو مجھے یاد آ گیا اپنے طالب علم کا زمانے کا ایک واقعہ، عشاء کی بعد، غالباً عشاء کے بعد کی مجلس میں جیسے مولانا اس وقت نادم صاحب، مولانا سید بلال عبدالحی حسنی صاحب بیٹھتے ہیں اور طلباء مجلس میں جاتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ نظام مولانا رابع صاحب کا تھا، اس سے پہلے مولانا علی میاں صاحب کا بھی ہمارے طالب علمی کے زمانے میں یہی نظام تھا۔ ہم طلباء جاتے تھے عشاء کے بعد آپ کے پاس، تو ایک مرتبہ یہی بات چھڑ گئی کہ نزہۃ الخواطر میں جو زبان لکھی ہے مولانا عبدالحی صاحب نے، وہ عجیب و غریب زبان ہے۔ اس سے پہلے وہ زبان نہیں لکھی گئی کسی ہندوستانی کی طرف سے، اور اس میں مولانا نے بڑا فرق ہے، یہاں کے علماء اور یہاں کے جو اہل اللہ تھے ان کے حالات لکھے ہیں، تو یہاں کی جو الفاظ ہیں، تعبیرات ہیں، ان کو مولانا نے عربیانے کا کام کیا ہے۔ ایسا عربی کا ذوق کہ اس کو جب عربیایا ہے تو اہل عرب نے بھی اس کو ایسے ہی سمجھا جیسا کہ ہم اس کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ کمال تھا مولانا عبدالحی صاحب کا۔ لیکن رہا یہ سوال کہ ان کو یہ عربی زبان آئی کہاں سے، تو اس کا ثواب تو شاید مولانا علی میاں صاحب بھی نہ دے پائیں، کیونکہ اس مجلس میں مولانا بھی حیرت کا اظہار کر رہے تھے کہ کہاں سے انہوں نے یہ زبان۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں نے یہ بات بھی کہی کہ آج تو ہمارے پاس کہتے ہیں بہت سے وسائل ہیں جدید زبان سے واقف ہونے کے، اس زمانے میں تو وہ تھے بھی نہیں۔ تو مولانا نے کہا کہ ہاں، یہی تو حیرت کی بات ہے کہ پھر ان کو وہ زبان کیسے آئی۔ میں جو سمجھتا ہوں تھوڑا سا اپنے ذہن پر زور ڈال کے، وہ یہ کہ یہ لوگ بڑے اخاذ ذہن کے مالک تھے۔ حالانکہ اس زمانے میں یہ انٹرنیٹ نہیں تھا اور سارے عربی کے شمارے، مجلات، لیکن اکا دکا بھی کچھ چیزیں وہاں سے آ جاتی تھی، اور ندوے کی فکر تھی عالم اسلام کو خطاب کرنا۔ یاد رکھیے گا، ندوے کی بنیادی چیز ہے، اس سے پہلے، ندوے سے پہلے جو یہاں پر مدارس رہے ہیں اور تعلیم گاہیں اور دانش گاہیں رہی ہیں، انہوں نے صرف ملک کے اندر کے ماحول اور ملک کے اندر کے حالات کو پیش نظر رکھ کر اپنا منشور طے کیا۔ لیکن ندوے کی ابتدا سے یہ صورتحال تھی کہ ہم عالم اسلام کو خطاب کریں گے، عالم اسلام کے مسائل کو چھیڑیں گے، ان پر گفتگو کریں گے۔ تو ندوے سے متعلق لوگ تھے، ان کی ہمیشہ سے نظر رہی کہ مصر میں کیا لکھا جا رہا ہے، عراق میں کیا لکھا جا رہا ہے، شام میں کیا لکھا جا رہا ہے، فلسطین کے مسائل پہ کیا عرب گفتگو کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں تو اس وقت اتنا زیادہ یہ صحافت کا ماحول نہیں تھا جس وقت مولانا عبدالحی صاحب کا زمانہ ہے، سید سلیمان ندوی صاحب کا زمانہ ہے، لیکن کہتے ہیں مصر و شام یہ علاقے تو وہاں سے بڑے بڑے قیمتی مجلات نکلتے تھے، حالانکہ وہ پرانے طرز میں نکلتے تھے۔ تو مولانا کے پاس بھی کچھ نہ کچھ وہاں سے آتا ہوگا، کیونکہ دلچسپی تھی اہل ندوہ کو۔ وہ صرف یہاں اپنی محدود کتابوں میں رہنا نہیں چاہتے تھے، وہ تو عالم اسلام میں جھانکنا چاہتے تھے، اور وہاں کے لوگوں کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے، ان کی زبان پر کون سی زبان ہے، اس کو سمجھنا چاہتے تھے۔ تو ان لوگوں کا ذہن بڑے باصلاحیت لوگ تھے، بڑے اخاذ ذہن والے، تو جو کچھ بھی تھوڑا بہت ان کی نظر پڑی
انہوں نے اس سے ایسا استفادہ کیا کہ جیسے ہم آج سینکڑوں کتابیں پڑھ کے اتنا استفادہ نہیں کر سکتے، اتنا اپنی زبان کو بہتر نہیں بنا سکتے۔ یہ خداداد صلاحیت ہوتی ہے۔ بظاہر حضرت مولانا عبدالحی صاحب کو یہی صلاحیت میسر تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور انہوں نے اس سے کسب کیا، استفادہ کیا اور وہ زبان پیش کی۔ تو دوسری چیز تلخیص اور خلاصہ کی بات آئی ہے، میں یہ کہہ دوں کہ آپ لوگ اپنا دل برا نہ کریں۔ آپ کے ذمہ داروں کی طرف سے جو آپ نے کام کیا ہے تلخیص اور خلاصے سے وہی مراد لیا گیا تھا، اور مولانا جو بات کر رہے ہیں وہ آپ کے آئندہ کے لیے، کہ آئندہ جب آپ انشاءاللہ صاحب قلم ہو جائیں گے اور علمی کام کریں گے، کتابوں کی تلخیص کریں گے یا ان کا خلاصہ پیش کریں گے، تو اس وقت یاد رکھیے گا کہ تلخیص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل عبارت ہی لی جائے۔ آپ نے کچھ ابواب حذف کر دیے کتاب کے اور باقی چند بابوں کو سیٹ کر کے اس کی تلخیص کر دی، اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کیا، تو یہ تلخیص۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ پورا آپ کا کتاب سے جو تأثر ہے وہ آپ اپنی زبان میں پیش کر دیں، اس میں الفاظ کے پابند بھی نہ رہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ الفاظ کے پابند رہیں، الفاظ بھی پیش کر دیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن کتاب کا خلاصہ اور نچوڑ جو آپ کا تأثر ہے کتاب کے مطالعے سے اس کو پیش کر دیں تو یہ خلاصہ ہو جائے گا۔ میں میں اپنی خوشی کا بھی اظہار کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بڑی محنت سے تیاری کی، اور اس پروگرام کے انعقاد کے پس منظر میں جو آپ لوگوں سے کام کرایا گیا، تو اس کے لیے میں مولانا وثیق صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔